بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی کرامات کی عظیم مثالیں ملتی ہیں۔ ایسی کرامتیں جن سے ہمیں ایمان کی روشنی ملتی ہے اور اللہ کے ولیوں کے درجات کا علم ہوتا ہے۔ ان کرامات میں سے ایک عظیم واقعہ حضرت جریج ولی اللہ کا ہے، جو اللہ کے خاص بندے تھے۔ ان کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری اس قدر راسخ تھی کہ انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتے ہوئے بسر کیا۔ حضرت جریج کی شخصیت نہایت پرہیزگار اور نیک تھی۔ ان کا دھیان ہمیشہ اللہ کی جانب رہتا اور ان کی عبادت کی گہرائی نے انہیں دنیا و آخرت میں ممتاز مقام عطا کیا۔ ان کی عبادت کا اثر ان کے چہرے سے جھلکتا تھا اور لوگ ان کی نیک نامی اور عبادت کے قصے سن کر ان سے محبت کرتے۔ آئیے اس قصے کو مزید تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت جریج ایک ولی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے مقبول تھے۔ تمام رات اپنے عبادت خانے میں عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ راتوں کی عبادتوں کا یہ اثر تھا کہ ان کے چہرے سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ ان سے عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے تو ان کی والدہ آئی اور آواز دی۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں سوچا کہ کیا کروں، ماں بلا رہی ہے اور حالت نماز میں ہوں۔ والدہ چلی گئی۔ دوسرے دن بھی والدہ آئی تو عبادت کر رہے تھے۔ والدہ نے آواز دی۔ یہ پھر حیران ہوئے، دل میں کہا یا اللہ، ایک طرف تیری عبادت ہے اور دوسری طرف میری والدہ ہے۔ آخر والدہ چلی گئی اور جاتے ہوئے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ، موت سے پہلے جریج کو فاحشہ عورت کا منہ دکھا۔ ماں کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ فوراً قبول ہو گئے۔ اسی شہر میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی جس کو یہودیوں نے کہا کہ اگر تو جریج کو گناہ میں مبتلا کر دے تو تجھے دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں نے بڑے بڑے زاہدوں کے زاہد اور متکیوں کے اتقاء کو بسم کر کے رکھ دیا ہے۔ جریج کو گناہ میں مبتلا کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ چنانچہ وہ فاحشہ عورت بڑے ڈر اور اعتماد سے حضرت جریج کے پاس پہنچی۔ رات کا وقت تھا۔ آپ تمام رات نفل پڑھتے رہے۔ 2 نفل ادا کیے، سلام پھیرا، پھر 2 شروع کر دیے اور یوں ہی وہ تمام رات نفل ادا فرماتے رہے۔ ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر اس فاحشہ عورت کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ عورت اپنی یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکی۔ اس نے ایک چرواہے کو اپنے نفس پر قادر کیا، حاملہ ہو گئی، بچہ جنا اور مشہور کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ وہ تو بہت بزرگ آدمی ہیں، مگر وہ فحشہ تمام شہر میں پھرتی رہی اور یہی اعلان کرتی رہی۔ یہودی بہت خوش تھے۔ لوگوں نے جا کر حضرت جریج کا عبادت خانہ گرا دیا اور آپ کو پتھر مارنے لگے۔ جریج نے کہا کیا بات ہے، مجھے کیوں پتھر مارتے ہو؟ لوگوں نے کہا تو نے فاحشہ عورت سے برائی کی اور یہ تیرا بچہ ہے۔ آپ نے لڑکے کے پیٹ پر انگلی مار دی اور فرمایا بلند آواز سے کہو کس کے بیٹے ہو، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ فوراً بول اٹھا کہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اپنے ولی کے تقوی اور پرہیزگاری کا ثبوت مہیا فرما دیا۔ حضرت جریج کی داستان ہمیں ایک قیمتی سبق دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ولی کیسے اپنی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ کی محبت میں عبادت گزاری اور پاکیزگی کو اپناتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عزت اور ان کی دعاؤں کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت جریج کو اپنی والدہ کی دعا کے باعث ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کی عزت کو بحال کیا اور لوگوں کے سامنے ان کی سچائی ظاہر کر دی۔ آخر میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
کہ اس نے اپنے ولی کی سچائی کو لوگوں پر واضح کیا اور ہمیں ایمان کی ایک عظیم مثال عطا کی۔ اگر آپ کو حضرت جریج کا یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آخر میں آپ سب سے ایک سوال ہے، آپ کے خیال میں حضرت جریج نے عبادت کو ترجیح دے کر صحیح فیصلہ کیا یا انہیں اپنی والدہ کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے تھا؟ اپنے خیالات ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔